بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قاریہ کے بقیہ آیتوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ آخری آیت ہم پڑھے تھے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ اب آگے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ اس آیت کے اندر پہلے کلمے کے اندر حمزہ ہے فَأَ، یہاں حمزہ کو خوب جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو میم ہے اس میم کے اندر تشدید ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر گنہ کریں گے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے فَأَمَّا، فَأَمَّا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے مَنْ ثَقُلَتْ، یہاں من کے نون کے اندر اخفا ہوگا تو وہاں ایک الف کے برابر گنہ کریں گے۔ اخفا کا گنہ اس طریقے سے ادا کریں گے کہ نون کے مخرج سے زبان جدا رہے۔ من ثقلت ایسا نہیں پڑھیں گے، جدا کرتے ہوئے زبان کو صرف ناک سے آواز نکالیں گے۔ من ثقلت اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والا کلمہ ہے ثقلت، یہاں ثا کو سین کی طرح نہیں پڑھیں گے، ثقلت نہیں پڑھیں گے بلکہ ثقلت اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اسی کلمے کے آخر میں تا پر جزم ہے، تو آگے والا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تا پر زبر نہ ہو جائے، جیسے من ثقلت موا، ثقلت اس طریقے سے نہ ہو، بلکہ تا میں بالکل آواز بند ہو جائے اور پھر آگے والا حرف ادا ہو، جیسے من ثقلت موا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر وہاں آواز لوٹ گئی تو یہ زبر ہو جائے گا۔ آگے پھر ہے موازینہ، اس کلمے کے اندر دو حروف مدہ ہے، واو کے بعد الف مدہ اور زا کے بعد یا مدہ، تو ان دونوں حروف مدہ میں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تاخیر نہ ہو ورنہ ایک حرف کا مٹانا لازم آئے گا، جیسے موازینہ کریں گے تو یہاں یا مدہ کا مٹانا لازم آئے گا، جس کی وجہ سے ایک حرف کی کمی ہو جائے گی، تو دونوں مدہ کے اندر ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، جیسے موازینہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے، اس کو اوپر جزم پڑھیں گے، اور جزم پڑھنے کے اندر اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہا میں آواز جاری رہے، جیسے موازینہ نہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں پڑھ دیں گے صرف موازینہ نو، ہا کا ظہور بھی نہ ہو اور وقف بھی ہو جائے، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ آگے والی آیت ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اس آیت کے اندر پہلے کلمے کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے آخر میں واو ہے، تو واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ فہو و یہاں سے آگے والے جو دونوں دانت ہیں اس کو نیچے لگا کر نہیں ادا کریں گے، جیسے فہو و ایسا نہیں، بلکہ ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کریں گے۔ فہو و فی اس طریقے سے پڑھیں گے، اور فی میں جو ہے یا مدہ ہے تو وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا کلمہ ہے عیشتن، تو یہاں شین کو خوب ظاہر کرتے ہوئے آواز کو پھیلاتے ہوئے پڑھیں گے، عیشہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آخر میں جو تا ہے اس تا کے نیچے دو زیر ہے، تو جب دو زیر ہو یا دو زبر یا دو پیش ہو اور اس کے بعد حروف یرملون یا را لام میم واو نون آ جائے تو وہاں اس تنوین کا یعنی اس دو زبر دو زیر یا دو پیش کو ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس تنوین کو اپنی اصلی حالت سے پڑھیں گے، جیسے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس دو زیر یا دو پیش یا دو زبر کو اس آگے والے حرف کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا کلمہ ہے راضیہ، تو یہاں
ملانے کی صورت میں ادغام ہوا ہے تو ادغام دو حرف ہوتے ہیں، یعنی تشدید والا جیسا حرف ادا کرتے ہیں تو ادغام میں بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جب تشدید والے دو حرف ادا کرتے ہیں تو یہاں بھی را پر ادغام ہونے کی وجہ سے اس کو بھی تشدید کی طرح دو حرف کے ساتھ پڑھیں گے، عیشت را اس طریقے سے پڑھیں گے، اور را کو پور کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیں گے، جیسے را ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ را باریک جیسی حالت میں موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اسی را کے بعد حرف لاد ہے تو لاد کو ادا کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ دال پور یا زا یا وا دیگر جو حروف غلط طریقے سے پڑھتے ہیں حرف لاد کے مقام پر، وہ غلط طریقے پر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے اپنے اصلی مخرج سے اس کی اپنی صفتوں کے ساتھ پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے را۔ اور آخر میں جو گول تا ہے اس گول تا کو وقف میں ہم ہا سے بدل کر جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں، راضیت ایسا نہیں پڑھیں گے، یا راضیتن اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ جب بھی گول تا ہو تو وقف کی صورت میں اس کو ہا سے بدل دیں گے اور اس کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے راضیہ راضیہ۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ آگے والی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ وَأَمَّا کے اندر حمزہ اور میم کا خیال کرنا ہے، جیسے میں نے ما قبل میں فَأَمَّا کے اندر کہا، اور آگے ہے من خفت، تو اوپر والی آیت کے اندر نون کے اندر اخفا ہوا تھا، اس لیے کہ اس نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں تھا، اس لیے وہاں اخفا کیے تھے، اور یہاں من کے نون کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے تو یہاں اس کو اپنی اصلی حالت کے ساتھ یعنی اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے، اس طریقے سے من خفت ایسا نہیں پڑھیں گے۔ اور آگے ہے خفت، تو خفت کے فا کے اوپر تشدید ہے تو تشدید کی تاخیر کریں گے اور آواز جاری کریں گے، اور آگے جو تا ہے تو تا پر جزم ہونے کی وجہ سے آواز بند کرتے ہوئے آگے والا حرف پڑھیں گے، اس طریقے سے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ اس طریقے سے پڑھیں گے، اور موازینہ کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے ما قبل کی آیت میں کہا۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ آگے والی آیت ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فَأُمُّهُ کے اندر حمزہ کو خوب جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر گننا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہا ہے اس ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے وہاں واو مدہ کی طرح ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں واو مدہ کی تاخیر کیے بغیر ہم آگے والا حرف پڑھ دیں، جیسے فَأُمُّهُ ہا ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ فَأُمُّهُ ہا پر ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے۔ اور آگے والا کلمہ ہے ہاویہ۔ ہاویہ میں واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول کریں گے اور آخر میں گول تا کو ہا سے بدل کر جزم کے ساتھ پڑھیں گے، اس طریقے سے پوری آیت پڑھیں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ آگے والی آیت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ۔ وما پر مد ہونے کی وجہ سے وہاں مد کریں گے، اور مد کرنے کے بعد آگے والے کلمے کے اندر جو حمزہ ہے اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ایسا نہیں پڑھیں گے جیسے وما درا، تو یہاں حمزہ کا مٹانا لازم آئے گا۔ اس لیے جب بھی ایسے مقام پر کہ جہاں مد ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو تو اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تو یہاں بھی مد کے بعد حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گے وما ادرا اس طریقے سے پڑھیں گے، اور حمزہ کے بعد دال پر جزم ہونے کی وجہ سے وہاں آواز کو لوٹائیں گے، اور اس کے بعد را جو ہے اس را کو پور پڑھیں گے۔ پور کرنے میں ہونٹوں کا سہارا نہیں لیں گے، جیسے ادرا نہیں پڑھیں گے بلکہ ادرا را اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پورا کلمہ اس طریقے سے پڑھیں گے
وما ادراک کو اس طریقے سے پڑھیں گے وما ادراک وما ادراک. آگے والا کلمہ ہے ماہیہ ماہیہ. ما پر میم پر الف مدہ ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے اور آخر میں جو ہا ہے اس ہا پر جزم کی وجہ سے وہاں ساکین پڑھیں گے اور آواز کو جاری کریں گے اس طریقے سے ماہیہ ماہیہ. ایسا نہ ہو کہ ہا کا ظہور ہی نہ ہو، جیسے ماہیہ ماہیہ ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ ماہیہ ایسا پڑھیں گے. پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے وما ادراک ما ہی. آگے والی آیت ہے نار حامیہ. نارن کے اندر را کو پور پڑھیں گے اور اس پر جو دو پیش ہے تو جب بھی دو پیش دو زیر یا دو زبر ہوں اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اس دو زبر دو زیر یا دو پیش کو اپنی اصلی حالت کے ساتھ پڑھیں گے، نہ اس کو آگے والے حرف میں ملانا ہے نہ ہی گننا کرنا ہے، اس کو اپنے اصلی حالت کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب دو زبر دو زیر دو پیش ہوں اور اس کے بعد حروف حلقی ہو تو اس دو زبر دو زیر یا دو پیش کو ادا کرنے میں نون، اس کے اندر جو نون ہوتا ہے اس پر زبر نہ ہو جائے، جیسے نارون ہا رونا ایسا نہ ہو جائے بلکہ اس کی آواز بند ہو جائے اور آگے والا حرف ہو، جیسے نارون ہا نارون ہا نارون ہا. اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. اور آگے والا کلمہ ہے اس کے آخر میں تا پر وقف کی حالت میں اسے ہا کے ساتھ پڑھیں گے جزم کے ساتھ اور آواز کو جاری کریں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے حامیہ حامیہ. پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے نار حامیہ. اب میں پوری سورۃ مبارکہ پڑھتا ہوں، آپ بغور سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. مقبول سنیدہ وتے اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا